الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارے قریب ہے، تو یہ اللہ کی محبت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت فرما اور ہمارے شعبان میں بھی برکت فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی برکت کی دعا مانگی اور شعبان میں بھی برکت کی دعا مانگی، لیکن ماہ رمضان میں برکت کی دعا نہ مانگی۔ آپ دعا کو دیکھیں تو دعا کیا ہے؟ اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حالانکہ برکت تو رمضان میں بھی مانگنی چاہیے تھی، تو وہاں جتنا برکت ہو اتنا زیادہ 70 گنا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگی۔ اس کے لیے حضرات فرماتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں ہیں ہی اتنا کہ بس اللہ ہمیں پہنچا دے، انشاءاللہ ہم لے لیں گے بس انشاءاللہ۔ فرمایا موسلادھار بارش برستی ہے، بندہ جب بارش میں گزر پڑتا ہے تو کپڑے ضرور گیلے ہو جاتے ہیں۔ موسلادھار بارش میرے پیارو اتنا نہیں جتنا ماہ رمضان میں برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وہ مانگیں نہ مانگیں بس گزر جائیں رمضان سے۔ وہ حضور کی امت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے گزر جائے، اللہ ایسی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو 400 سال تک عبادت کرتے تھے، بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے 900 سال تک عبادت کی، بعض نے 800 سال تک عبادت کی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کی عبادتیں تو زیادہ ہوں گی اور ہماری عبادتیں کم، عمریں چھوٹی، عبادتیں تھوڑی۔ اللہ نے سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتاؤ، آپ میرے محبوب کے امتی ہو، آپ دونوں جہانوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو۔ رمضان برکتوں والا اور پھر ایک ایسی رات نازل فرما رہا ہوں، ایک رات بھی اگر عبادت کر لیں گے تو 86 سال تک کی عبادت کے برابر ثواب ہوگا۔ تو پھر برکتیں لے لیں گے نا انشاءاللہ العزیز، بس پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ پہنچا دے رمضان تک انشاءاللہ۔ تو میرے پیارو یہ تو محبت کا مہینہ ہے، دعا کرو اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ رزق دے، مال دے، اللہ تعالی ہمیں اولاد دے۔ ہمارے ایک بھائی آئے ہوئے ہیں، اولاد نہیں ہے، سارے دعا کرو اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دراصل دعا تو مانگنی چاہیے اللہ کی محبت کی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن الماء البارد۔ اللہ
रहमतुल लिल आलमीन ज़ात को मोहब्बत को अल्लाह से थोड़ी थी? नहीं मेरे प्यारो, इतना मोहब्बत थी कि पूरी कायनात की मोहब्बतें इकट्ठी की जाएं, पर मेरे मोहम्मद करीम को जो अल्लाह के साथ मोहब्बत थी वो उससे बढ़ के थी। इसके बावजूद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं और दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी। अल्लाह मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ मुझे अपनी मोहब्बत इतना अता कर कि मुझे अपनी जान से भी इतना मोहब्बत ना हो जितना आपसे मोहब्बत। वो इतना मोहब्बत करने वाली ज़ात, पाक ज़ात, मासूम ज़ात, मासूमों के इमाम, नबियों के इमाम, रसूलों के रसूल, दोनों जहानों के सरदार, इसके बावजूद भी मोहब्बत की दुआ मांग रहे हैं। और हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है, अपने माल से मोहब्बत है, हमें अपनी इज़्ज़त से मोहब्बत है, कार कोठी बंगले से मोहब्बत है, इसके बावजूद अल्लाह की मोहब्बत का सवाल ही नहीं, दुआ ही नहीं मांगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को सीखें और अपनी दुआओं में ये दुआ शामिल करें। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व मिन अहली। अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अपनी जान से ज़्यादा, अपने अहल व अयाल से ज़्यादा नसीब फरमा, व मिनल माइल बारिद, और ठंडे पानी से भी ज़्यादा मोहब्बत नसीब फरमा। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। तो ये दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से। जिसको अल्लाह से मोहब्बत लग गई फिर तो आसानी हो गई, उसके लिए इबादत करना भी आसान है, रोज़े रखना भी आसान है, सजदे करना भी आसान है, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे, मैंने किताबों में पढ़ा है, दाऊद अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो महफिल से बाहर निकल गए, शहर बाज़ार से भी बाहर निकल गए, आगे रेगिस्तान था। अल्लाह ताला ने वही कर दी। अल्लाह ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? कहा या अल्लाह आपकी मोहब्बत में जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? या अल्लाह अकेला हो जाऊँगा, आपकी मोहब्बत की लौ लगा लूँगा, आपकी याद में डूब जाऊँगा, बस दिल करता है एक मेरा रब हो एक मैं। अल्लाह ने फरमाया मैं आपको बताता हूँ, मोहब्बत तो मेरे साथ करनी है ना। मोहब्बत किसके साथ? मोहब्बत तो मेरे साथ करनी है, अल्लाह के साथ करनी है। फिर मैं आपको बताता हूँ, क्या रेगिस्तानों में मैं मिलता हूँ और इस महफिल में मैं नहीं मिलता? आप महफिल में बैठो और मेरी मोहब्बत की बातें दुनिया को सुनाओ, उनके दिल में भी मेरी मोहब्बत बिठाओ, आपकी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत हमें नसीब हो जाए तो कुरान करीम की तिलावत भी आसान है। अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए तो तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे आ जाना बड़ा आसान है। बस मोहब्बत जो नहीं, बिस्तर से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है ही नहीं। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वही फरमाया कि ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम मैं आपको बताऊं कि जो लोग मुझसे मुँह मोड़ चुके हैं, जो लोग मुझसे मुँह मोड़ चुके हैं, नाता तोड़ चुके हैं, मुझे छोड़ चुके हैं। नहीं समझ रही मेरे दोस्तों? मुझसे मुँह मोड़ चुके हैं, मैं मफ़हूम रिवायत बयान कर रहा हूँ अपने अल्फाज में, नाता तोड़ चुके हैं, मुँह मोड़ चुके हैं। फरमाया उनको अगर पता चल जाए कि मैं उनकी कितना इंतज़ार करता हूँ तो फरमाया उनकी मौत बर्पा हो जाए, मर जाए, इतना मैं शिद्दत से उनकी इंतज़ार करता हूँ जो मुझे छोड़ चुके। और फिर अल्लाह फरमाते दाऊद मुझे ये बताओ जो मुझे छोड़ चुके हैं, मुझसे मुँह मोड़ चुके हैं, उनकी मैं इतना शिद्दत से इंतज़ार करता हूँ कि अगर उनको पता चल जाए वो फौत हो जाएं और उनके बदन के जोड़ खुल जाएं। और फिर ये बताओ कि जो मेरी तरफ रुख कर चुके हैं, जो मेरी तरफ आ चुके हैं, उनकी मैं उनके साथ कितना मोहब्बत करता हूँ। फैसले हो चुके हैं मेरे दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मीज़ान कायम होने की ज़रूरत नहीं है। ये मस्जिदें जन्नत में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि ये मस्जिदें ऐसे उठा के अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। तो जो आज मस्जिद में बैठे हैं गोया के जन्नत में बैठे हैं। ये खाली दीवारें तो नहीं उठाई जाएंगी, मेरे ख्याल में उस वक्त उठाई जाएंगी जब बाजमात नमाज हो रही होगी, ये पूरी मस्जिद उठा करके जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। फ़ैसला यहाँ हो चुका है कि जन्नती कौन है जो जन्नत के घर में आ चुके हैं।
جن کو توفیق مل گئی، جن کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ کھل گیا، یوں سمجھو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ جن کو سجدے کی توفیق نصیب ہو گئی، یوں سمجھو اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اس لیے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے میرے پیاروں، فرمایا کہ اے میرے محبوب، مفہوم روایت ہے کہ جب آپ کے امتی سجدہ کرتے ہیں تو میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ وہ سجدہ زمین پہ نہیں میرے قدموں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے قدموں تک پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ جب سجدہ کیا تو اللہ کے قدموں تک پہنچ گئے۔ جس کو اللہ کے قدم دنیا میں نصیب ہو گئے اس کو جنت نصیب ہو گئی، اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آج میرے دوستو ماہ رمضان ہمارے اوپر سایہ کر رہا ہے، ماہ رمضان کی رحمتیں آ رہی ہیں، برکتیں آ رہی ہیں، بس مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ میری ماں، آپ کی ماں حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ وہ تیاری کیا تھی؟ آپ اتنا مستعد ہو جاتے تھے، آپ اپنی تیاری کرتے تھے۔ کیا تیاری کرتے تھے؟ فرمایا شعبان میں حضور کی عبادت سارے سال سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، اس لیے کہ آگے رمضان آنے والا ہے، اس لیے ابھی سے تیاری کریں۔ اقبال نے کہا تھا، اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر اقبال۔ آج میرے دوستو خود تیاری کر لیں، قبر تو اندھیری ہے، قبر تو تنگ و تاریک ہے۔ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر اقبال۔ آج روح حیات کے ساتھ کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ آج تیاری کر لیں میرے دوستو، رمضان آ رہا ہے، شعبان برکتوں والا آ چکا ہے، رمضان آ رہا ہے، بس اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی مفتی احمد علی صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کروٹ کروٹ پہ سکون نصیب فرمائے۔ ان کی اولاد بیٹھی ہے ماشاءاللہ، صاحب نسبت ہیں، جنہوں نے اللہ سے لو لگائی۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری، اللہ نے رنگ ہی لگا دیا۔ علامہ روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ روم صوفیاء میں سے ماشاءاللہ بڑے سردار تھے، اللہ نے بڑا دل کا نور عطا فرمایا تھا۔ علامہ روم فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد والی زندگی گزارو، جس کو اللہ کی یاد والی زندگی نصیب ہو گئی، کل قیامت والے دن اس کو اللہ اپنا دیدار ضرور نصیب فرمائے گا۔ اور یہ اتنا میٹھا نام ہے، بچہ جب بولنے لگتا ہے تو امی بعد میں کہتا ہے، اللہ پہلے کہتا ہے، ابو بعد میں کہتا ہے، اللہ پہلے کہتا ہے۔ یہ بڑا آسان، بڑا پیارا، بڑا میٹھا نام ہے۔ حضرت علامہ روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا نام میٹھا کیوں نہ ہو؟ جس ذات نے گنے میں مٹھاس پیدا کر دیا اس کا اپنا نام کتنا میٹھا ہوگا۔ اتنا میٹھا رس بھر دیا، شہد کو میٹھا بنا دیا، پھل میٹھے پیدا کر دیے، اس کا اپنا نام کتنا میٹھا ہوگا۔ ذرا لے کر تو دیکھو۔ حضرت مولانا حسین علی سے وہاں بچرا والے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا حسین علی صاحب، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے وہ شیخ تھے۔ ان کے متعلق کتابوں میں لکھا، اتنا انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے پھر فراست کی آنکھیں جو کھولیں، جب روڈ پر چلتے تھے راستے پر کنارے کنارے چلتے تھے، ان کے حالات میں لکھا ہوا، آپ کتابیں لے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کنارے کنارے پر چلتے تھے، کسی نے پوچھا حضرت آپ کنارے پہ کیوں چلتے ہیں، روڈ کے درمیان کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کا ذکر ایسا کیا کہ اللہ نے میرا دل بھی روشن کر دیا، آنکھیں بھی روشن کر دیں۔ جب راستے پہ چلتا ہوں، اس راستے سے گناہگار جب چلتے ہیں ان کے گناہ گرے ہوتے ہیں سانپ اور بچھو کی شکل میں بچ کر کے کنارے سے چلتا ہوں۔ میرے دوستو یہ نہ سمجھیں کہ گناہ کر لیے تو بس ختم ہو گئے، ہر گناہ سے یا سانپ بن رہا ہے، یا بچھو بن رہی ہے، یا آگ کا انگارہ بن رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ گناہوں سے نجات نصیب فرمائے، اللہ گناہوں سے نجات نصیب فرمائے۔ ہم تو اتنا برے ہو چکے ہیں کہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، قرآن کریم کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، تلاوت کے بہانے سے اگر کسی کی غیبت کا موقع مل جائے تو دو بندے مل کر قرآن گود میں ہے، اللہ کا گھر ہے، غیبت کرنا شروع کر دیتے۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا، کہنے لگے
کہ قرآن مجید ہاتھ میں ہے، تلاوت کرتے کرتے میں سگریٹ پینا شروع کر دی، اور قرآن سامنے ہے، سگریٹ پی رہا ہوں اور دھواں نکل رہا ہے۔ میں نے استادوں سے پوچھا تو استاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، ساتھ غیبت کر رہا ہوتا۔ جب پتہ چلا تو واقعتاً ایسی صورتحال ہے، مسجد پہ بیٹھ کے گلا شکوہ شروع کر دیا، قرآن پڑھتے ہوئے گلا شکوہ شروع کر دیا، غیبت شروع کر دی۔ کیا اسلام ہے؟ کیا تقویٰ ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا شرط اول ہے۔ کپڑے کو پہلے صاف کرنا پڑے گا، تزکیہ کرنا پڑے گا، تصفیہ کرنا پڑے گا۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ بڑے مشائخ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے حضرات تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو نماز کا حکم سب سے پہلا حکم ہے کہ نہیں؟ نماز کا حکم پہلا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا حکم، پہلا فریضہ ایمان کے بعد کون سا ہے؟ لیکن وہ کب فریضہ ہوا؟ حضور کی نبوت کے 5 سال بعد۔ 5 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا، معراج نصیب ہوا، پھر نماز کا حکم ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5 سال تک حضور کیا کرتے رہے؟ 5 سال تک نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ نماز ہے۔ 5 سال تک کیا کرتے رہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے میرے پیاروں، کتابوں میں لکھا 5 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ اتنا محنت کی، ان کے عقائد سنوارے اور ان کے اخلاق سنوارے اور ان کے دل پاک کیے۔ جس وقت دل پاک ہو گئے، کوئی ابو بکر سے صدیق بن گیا، کوئی عمر سے فاروق بن گیا، کوئی عثمان سے ذو النورین غنی بن گیا، کوئی علی سے شیر خدا بن گیا۔ پھر اللہ نے حکم کیا، اب میرے پیارے آپ کی جماعت کے دل پاک ہو چکے ہیں، نگاہیں پاک ہو چکی ہیں، عقیدے ان کے شرک سے توحید کی طرف آ چکے ہیں، روشن ہو چکے ہیں، اب میری طرف آ جاؤ، میں آپ کو اپنا فریضہ عطا فرماتا ہوں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دل میں بغض بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، لمبی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، دل میں کفر چھپے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اپنی سگی بہن کو معاف ہی نہیں کیا، ابھی تک پڑوسی سے بولے نہیں ہیں۔ حسد ہمارے دل کے اندر بھرا ہوا ہے، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ کیا تسبیح، کیا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے مجھے تمہارے بھوکے پیاسے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جب اپنی آنکھوں کو روزہ نہیں دے سکتے، جب اپنی زبان کو روزہ نہیں دے سکتے، اللہ فرماتے مجھے ایسے بھوکے اور پیاسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول کے فیصلے اٹل ہیں کہ نہیں میرے دوستو؟ سچی باتیں ہیں کہ نہیں سچی باتیں؟ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں میرے پیاروں۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا، ہم تو گناہ گار لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ نہ آنکھ پاک ہے، نہ سوچ پاک ہے، نہ زبان پاک ہے، اور روزے بھی رکھ رہے ہیں اور ہم بڑی چیز سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران جنگ میں ایک تابعی تھا، صحابہ کے جو مطیعین، فرما بردار شاگرد، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ ایک تابعی پکڑا گیا وہ میدان محاذ سے، اس کو پکڑ کر کے لیا۔ وہ اتنا کوئی حسین جمیل خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے سے بہادری کے ایسے جو انوارات ایسے ٹپکتے تھے، کوئی دیکھتا تھا تو اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ حسن و جمال کے پیکر تھے اور کڑیل جوان تھے، عربی جوان تھے۔ بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا، عیسائیوں کی گرفتاری میں آ گئے، پکڑے گئے۔ جب عیسائی فوج نے اس کو پکڑا، گرفتار کیا، تو کئی فوجیوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ خدا کا شعر چھوٹ نہ جائے، اللہ کے شعر ہے، چھوٹ نہ جائے۔ دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، ایمان والا دل ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں اس کی زبان پہ جاری ہیں، یہ کہیں چھوٹ نہ جائے۔ اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے کئی فوجی لے آئے، جیل میں بند کر دیا، اور وزیر اور گورنر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو مسلمان پکڑا گیا ہے نا، بڑا بہادر ہے، اس کا چہرے کو بندہ کو دیکھ نہیں سکتا، تاب کوئی نہیں لا سکتا،
جب وہ تلوار اٹھا کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے سامنے سینکڑوں بھی نہیں آ سکتے، ایسا بہادر ہے، اور ہم پکڑ کر کے اس کو لے آئے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو قتل نہیں کرتے، سولی نہیں چڑھاتے، قتل نہیں کرتے، اس کو لالچ دے دیتے ہیں، اگر یہ عیسائی بن جائے، اگر یہ ہمارا بن جائے تو بادشاہ سلامت، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری صفوں میں آ جائے تو جس جگہ پر یہ کھڑا ہوگا مسلمانوں کی جرات ہی نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے، ہم جنگ جیت جائیں گے، فتح ہماری ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کر لیتے ہیں، اس کو لالچ دیتے ہیں۔ لالچ دینے کے لیے بادشاہ نے وزیروں کو کہا آپ کوشش کریں، وزیر کہتے ہیں ہماری یہاں پر مجال نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، بادشاہ سلامت آپ خود کریں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، فرماتے بادشاہ نے کہا پھر ایسا کرو، میرے محل میں اس کو لے آؤ، میں خود اس کو لالچ دیتا ہوں۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ محل میں 2 کرسیاں رکھی گئیں، ایک کرسی پہ بادشاہ بیٹھ گیا اور ایک کرسی میرے محمد کریم کے امتی کے لیے جو قیدی تھا اس کے لیے لگائی گئی، اس لیے فرمایا کہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں رکھی، للہ العزت الخالصہ، خالصتاً عزت اللہ کے نام کی ہے، قیدی لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت کتنا عطا فرمائی، بادشاہ کے ساتھ برابر کی کرسی کے اوپر جب ان کو لایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا واقعتاً کوئی شیر خدا کا آ رہا ہے، ان کو پکڑ کر کے لائے، بادشاہ کھڑا ہو گیا، بادشاہ نے کہا آپ کرسی پر بیٹھیں، اس کو کرسی پہ بٹھایا، بادشاہ کرسی پہ بیٹھ گیا، وزیر بھی کھڑے ہیں، گورنر بھی کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور فوج کے سالار ہیں، جرنیل ہیں، سب کھڑے ہیں۔ بات شروع ہو گئی۔ جب بات شروع ہوئی تو میرے عزیزوں، بادشاہ نے بات شروع کی، بادشاہ نے کہا کہ اے محمد، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اے مسلمان تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں، آپ میری اگر بات کو مان لو تو میں آپ کو سونا چاندی، چھوڑو سونا چاندی تو آپ کے لیے ہے، اپنی آدھی حکومت آپ کو دیتا ہوں، آدھی میں کروں گا، میرے ساتھ کے برابر کے شریک کے بادشاہ بن جاؤ، اور میری بڑی لمبی بڑی طویل سلطنت ہے، اس طویل سلطنت میں آدھی سلطنت آپ کی اور آدھی سلطنت میری، میرے برابر کے بادشاہ بن جاؤ، بس ایک بات مان لو۔ انہوں نے کہا بتاؤ بات آپ۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، ذرا آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لو، اپنے دل کو تھام لو، بات بڑی مشکل ہے۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا بات یہ ہے، آپ صرف حضرت محمد، میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے امت کو پہچان نہ ہو تو ان کے سامنے میرا نام لے لینا، اگر میرا امتی ہوگا، سخی ہوگا تو درود ضرور پڑھے گا، اگر وہ درود نہیں پڑھے گا تو میں محمد کہتا ہوں وہ بخیل ہے۔ تو میرے پیارو، تو توجہ ہے نا میرے پیارو، توجہ بھائی، آپ صلی اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں، بات یہ آدھی حکومت آپ کی آدھی میری، بس ایک بات ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ جب بادشاہ نے بات بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، آپ عیسائی بن جاؤ، میرے ساتھ کے برابر کے شریک بن جاؤ، برابر کی شاہی آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے کتابوں میں خود پڑھا ہے میرے دوستو، سنی ہوئی بات نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ جس وقت بادشاہ نے یہ بات کہی تو یہ حضور کی امت کا یہ شیر، یہ صحابی بھی نہیں تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، اپنی کرسی سے اٹھے اور اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارا اور کہا بادشاہ اور اپنی جان کے دشمن، تو نے مجھے اس لیے بلایا تھا۔ ہاں اب حضرات علماء کی بات کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو اس نے جواب دیا کہ تو آدھی شاہی کی بات کرتا ہے، تو ایسا کر کہ چاند کو میرے اس ہاتھ پہ رکھ اور سورج کو اس ہاتھ پہ رکھ، تب بھی میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تجھے کیا پتہ ہے اس کلمے میں کتنا لطف ہے، اس ایمان میں کتنا لطف ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب یہ بات کہی بادشاہ شرمندہ ہوا، سر جھکا کے بیٹھ گیا، اس نے کہا ظالم، مجھے اس لیے بلایا تھا، جاؤ مجھے جیل میں لے جاؤ۔
फरमाया कि उसने फ़ौरन, वज़ीरों ने मौके को ये समझा, उन्होंने कहा फ़ौरन इसको निकालो और इसको जेल में ले जाओ। उसको जेल में ले गए। बादशाह शर्मिंदा हो गया, वज़ीरों के सामने, गवर्नरों के सामने बादशाह की बड़ी बेइज्जती हुई। बादशाह ने अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ रखा और वहीं टेबल के ऊपर सर झुका करके बैठ गया। अब जब सब ने देखा, वज़ीरों ने, गवर्नरों ने, बादशाह शर्मिंदा है, सब ने कहा कि निकलो, एक एक करके निकल जाओ, क्योंकि बादशाह की बेइज्जती हो चुकी है, अब यहाँ ठहरना हमारे लिए सही नहीं है। सारे चले गए। जब सब चले गए, बादशाह शर्मिंदा बैठा अपने घर में, अकेला महल के अंदर बैठा। किताबों में लिखा है इतने में उनकी अकलौती बेटी थी, एक ही बेटी थी, वो घर से, अपने कमरे से, घर से बाहर निकली। जब आई तो देखती है मेरा बाप परेशान बैठा हुआ है, चेहरा जर्द हो चुका है। उन्होंने कहा अब्बा जान क्या परेशानी है? अब्बा जान आपको परेशानी क्या? ना वज़ीर पूछ सकते थे, ना मुशीर पूछ सकते थे, ना सालार पूछ सकते थे, ना गवर्नर पूछ सकते थे। मेरे दोस्तों, अगर किसी बाप से कोई बात पूछ सकती है तो उसकी बेटी पूछ सकती है। आप बेटियों वाले होंगे, बेटियों से प्यार कितना हुआ करता है। कोई बात ना मान रहे हो तो, अगर कोई बात ना भी मानी जा रही हो, बेटी जब आ जाया करती है तो वो बात भी मनवा लेती है जो बाप नहीं माना करते किसी की बात को। हम तो अपनी कैफियत आपको सामने कर रहे हैं, हकीकत बात भी ऐसी। बेटियां तो फिर बेटियां हुआ करती हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, इनको अल्लाह ने रहमत बनाया है। मेरे दोस्तों, फरमाया कि बेटी ने जब पूछा तो बादशाह ने कहा बेटी, बात शर्मिंदगी वाली है। आज एक मुसलमान था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया वज़ीरों के सामने, गवर्नरों के सामने। बेटी, मैं अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मैं अपने वज़ीरों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि एक कैदी मुझे शर्मिंदा करके चला गया। बेटी ने कहा अब्बा जान बात क्या थी? उसने कहा बेटी बात ये थी कि मैंने उसको कहा कि अपने मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, मैं आपको आधी शाही देता हूँ। कहा उसने नहीं माना, कहा नहीं माना। बेटी कहती अब्बा जान आप परेशान ना हों, यूँ इसलिए कि बेटियां बाप की परेशानियां नहीं देख सकती। अब्बा जान ये काम अगर मैं कर दूं तो फिर बादशाह ने कहा बेटी अगर आप कर सकती हो तो मैं तो चाहता हूँ आप करें। उसने कहा फिर मुझे 3 दिन दे दो, 3 दिन दे दो और 3 रातें दे दो। इन 3 दिन 3 रातों के अंदर इस कैदी को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, अगर ईसाई बना के आपके पास ना ले आऊं तो आप मुझे अपनी बेटी ना कहना। उसने कहा बेटी ठीक है ऐसा कर लो। कहा कि फिर मेरी एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? कहा शर्त बेटी अब्बा जान ये है कि उसको शाही मेहमान बना लो, कैद खाने से निकालो और अपने महल में ले आते हैं, हमारा शाही मेहमान बन जाए और उसकी खिदमत करने के लिए किसी लौंडी को ना लगाएं, किसी नौकर को ना लगाएं, उसकी खिदमत में बादशाह की शहजादी करूँगी, मलका शहजादी उसकी खिदमत करूँगी। जब अल्लाह इज़्ज़त देता है तो यूँ देता है, हुजूर की उम्मत का कैदी होता है, खिदमत करने वाली शहजादियाँ होती हैं। अल्लाह इज़्ज़त देता है मेरे दोस्तों, दीन में अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि बादशाह ने कहा ठीक है, उसको महल के अंदर लाया गया, शाही मेहमान बनाया गया, बेहतरीन महल में उसको कमरे में रखा गया। बेटी दिन को रात को उनकी खिदमत करने पर लग गई। दिन की रोशनी में, उजाले में वो आती खिदमत करने के लिए और रात की तारीकियों में आती, खलवत में आती और अपना हर किस्म का अंग अंग दिखाने की कोशिश करती, नरम गुफ्तगू करती, मुस्करा मुस्करा के बोलती, अपने हाथों से खाने देती, पेश करती, मशरूब पिलाती। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गईं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती था कि निगाह उठा के नहीं देखा। और थानवी फरमाते हैं कि 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गईं। फरमाया 3 दिन 3 रातों के बाद लड़की ने अपनी मेहनत को रोका नहीं, हत्ता के 4 दिन 4 रातें, 10 दिन 10 रातें, 20 दिन 20 रातें, हत्ता के 40 दिन और 40 रातें। जब 40वीं रात गुजरने लगी तो तहज्जुद का वक्त था। दोनों जहानों के सरदार फरमाते हैं जब रात ढल जाती है तो अल्लाह आसमान दुनिया पे आ जाते हैं। कमा यली को बिशान ही, अपनी शान के मुताबिक उसको हम नहीं समझ सकते कैसे आते, जैसे उसकी शान है।
اپنی شان کے مطابق اللہ بھی آسمان دنیا پہ آ گئے اور اللہ کی نگاہیں تھیں، اللہ دیکھ رہا ہے اب اس محل میں ایک حضور کا امتی نوجوان لڑکا، حسن و جمال کا پیکر، ایک نوجوان لڑکا حضور کا امتی، بس زبان پہ صدا جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد یا تھک جاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہے، وقت بچتا ہے تو درود ہی درود ہے۔ بہاریں لگائی ہیں محل کے اندر، نور کی برسات برس رہی ہے، رات ڈھل گئی، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ جب 40ویں رات ختم ہونے لگی تو سامنے وہ نوجوان لڑکی حسن و جمال کی پیکر کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر کہتی ہے اے نوجوان، تجھے واسطہ دیتی ہوں اس محمد کا جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا واسطہ دے کے تجھے کہتی ہوں مجھے ایک بات تو بتا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا کے کہا کیا پوچھتی ہو؟ اس نے کہا آج 40 دن اور 40 راتیں گزر گئیں، تو مجھے یہ بتا، میں اتنا حسین جمیل لڑکی ہوں، اگر ہزاروں حسین جمیل لڑکیوں کے اندر مجھے کھڑا کیا جائے میں ایسے چمکوں گی جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ ایسی حسین لڑکیوں، مجھے یہ تو بتائیے آپ انسان ہو یا پتھر کی چٹان ہو؟ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ انسان ہو یا پتھر کی چٹان ہو؟ آپ کیوں نہیں میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے؟ بس ایک سوال ہے، 40 راتوں کے بعد صرف ایک نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ تو لو۔ آگے وہ جواب دیتے ہیں حضور کے امتی تھے، وفادار امتی تھے، متقی انسان تھے۔ کہنے لگے او لڑکی، یہ تو 40 دن اور راتیں گزریں، تو کہتی ہے مجھے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے، اگر 40 سال بھی گزر جائیں میں محمد کا غلام ہوں، میں نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور حضور کا یہی حکم ہے، اللہ کا یہی حکم ہے متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ میں نے ان نگاہوں کے ساتھ محمد کریم کا چہرہ دیکھنا ہے، ان نگاہوں سے آپ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اگر آج آپ کو دیکھوں، بد نظری کروں، کل حضور کے سامنے جاؤں مجھے ہٹا نہ دیا جائے، یہ نگاہیں ناپاک ہے، یہ نگاہیں ناپاک ہے، ان کو حضور کے سامنے نہ آنے دو۔ حضور کا چہرہ بڑا پاک ہے، پاک ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ اللہ بڑا پاک ہے، حضور بڑے پاک ہے۔ ان نگاہوں کو دور کر دو، ہٹا دو۔ اس وجہ سے لڑکی 40 سال بھی گزر جائیں میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ان نگاہوں کے ساتھ میں نے محمد کریم کے چہرے کی زیارت کرنی ہے اور اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے، رو پڑی، بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ لڑکی نے کہا اے محمد کریم کے امتی، پھر 40 دن کے بعد آج مجھے بھی کلمہ پڑھا، میں بھی اسی محمد کی امت بننا چاہتی ہوں۔ 40 دن کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس لڑکی نے کہا آپ اس دروازے سے چلے جاؤ اور میں اپنے باپ کو جا کے ملتی ہوں، اس کو کہتی ہوں کلمہ محمد کا پڑھنا ہے تو میں آپ کی بیٹی ہوں، ورنہ میں بھی جا رہی ہوں۔ میرے دوستو، آج ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، او ایمان والو۔ ایمان والوں کا معنی کیا ہے؟ علماء تشریف فرما رہے او میرے ماننے والو۔ کوئی نہیں مانتے، کوئی دہریہ ہیں، کوئی بدھ ہیں، کوئی خدا کا انکار کرتے ہیں، کوئی مشرک ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، تم تو میرے ماننے والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، او میرے ماننے والو، میرے محمد کو ماننے والو۔ میں یا ایھا الذین آمنو کا معنی کر، او میرے ماننے والو، میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلوں پر بھی فرض تھے۔ کیوں اللہ کیوں فرض کیے؟ اللہ کیوں فرض کیے؟ اللہ کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کیوں پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری آنکھیں بد نظری سے بچ جائیں، تمہاری زبان بدگوئی سے بچ جائے، غیبت گلے شکوے سے بچ جائے، اور تم چوری چکاری سے بچ جاؤ، زناکاری سے بچ جاؤ، حرام خوری سے بچ جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزے اس وجہ سے مشق کرو۔ نہیں سمجھ آئی میرے پیارو؟ اللہ کی محبت کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی قدر کرے میرے پیارو، اس مہینے کی قدر کرے۔ محبت کرنے والوں کو تو اللہ کے دیدار نصیب ہوں گے۔
اللہ کے دیدار۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کے متعلق میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ جس وقت ان کی وفات ہوئی، حضرت علی بن مورک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا عرش ہے۔ علی بن مورک بھی تو ماشاءاللہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اپنے ولایت کا مقام نصیب فرما دے۔ میرے دوستو، ولایت کو طلب کیا کرو، ولایت کو مانگا کرو، ولایت کے لیے جستجو کیا کرو، اس لیے کہ نبوت تو کسبی چیز نہیں ہے، وہ وحی چیز ہے، وہ عطائی چیز ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے، لیکن ولایت مانگنی چاہیے، ولایت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کے اتنا بڑے ولی حضرت معروف کرخی کے متعلق میں نے کتابوں میں پڑھا، علی بن مورک فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب ان کی وفات ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ایک بندہ ہے جو اوپر عرش کو دیکھتا جا رہا ہے، ٹکٹکی باندھ کر کے، نگاہیں پلک نہیں جھپکتی، نہ دائیں مڑتا ہے نہ بائیں مڑتا ہے، اور دیکھتا جا رہا ہے۔ اور اس مقام کے اوپر رضوان فرشتہ جو جنت کا فرشتہ ہے وہ وہاں پر موجود تھا۔ تو میں نے رضوان فرشتے سے پوچھا، رضوان فرشتے آپ اللہ کی جنت کے فرشتے ہو، داروغے ہو، مجھے دو باتوں کا جواب دو۔ دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہیں کون سی بات؟ کہ ایک بات تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے، یہ کون ہے، اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا دیکھ رہا ہے، ادھر نہیں ہوتا ادھر نہیں ہوتا، یہ کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا جب میں نے یہ دو سوال کیے تو آگے انہوں نے جواب دیا، رضوان فرشتے نے، انہوں نے فرمایا کہ یہ کون ہے کا سوال، اس کا تو جواب یہ ہے کہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار کی امت کا ایک ولی ہے۔ اس کا نام ہے معروف کرخی، نہ نبی ہے نہ صحابی ہے، نہ نبی ہے نہ صحابی ہے۔ محنت سے ولایت مل سکتی ہے، محنت سے ولایت مل سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ولی ہے، اس کا نام ہے معروف کرخی۔ دوسرا سوال آپ کا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں نے سوال آگے کیا، میں نے کہا اچھا معروف کرخی اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا دیدار تو نصیب نہیں ہونا دنیا میں، وہ تو موسیٰ کلیم بھی دعا مانگتے گئے رب ارنی انظر الیک، جواب کیا آتا تھا لن ترانی لن ترانی، میرے منہ سے نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کا سوال بڑا عجیب ہے، میں نے دیکھنا ہے نہیں دیکھ سکتے، اور میں یہ کیسے موسیٰ کلیم نہیں دیکھ سکتے تو معروف کرخی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آگے جواب ملا، فرمایا کہ معروف کرخی کو کوئی دنیا میں تو زیارت نہیں ہو رہی، موسیٰ کلیم تو کوہ طور پہ کہتے تھے مجھے زیارت کراؤ، دنیا میں زیارت کرو، اور یہ تو عالم بالا کے اوپر ہیں، اور جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، یہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور جنت میں تو اللہ کا دیدار ہونا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے دوستو؟ دعا کرو اللہ میں نصیب فرمائے سب۔ جو اللہ کے گھر میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا، میری پہلی بات یاد رکھنا، جو اللہ کے گھر میں آ گیا وہ جنت میں، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کہاں چلے جائیں گے؟ بس یہی آپ سمجھو کہ جنت کس کے لیے ہے، جنت کے دروازے کس کے لیے، اور کون جنت میں جائے گا؟ جو مسجد میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا، اور یہ جو گھر جنت میں جائیں گے، یہ نمازی یہ مسجد والے جنت میں جائیں گے، یہی فیصلہ ہو چکا ہے میرے دوست۔ حساب تو بعد میں ہوگا، اس سے پہلے ہوگا۔ تو کیا فرمایا؟ یہ عالم بالا ہے، عالم بالا پہ تو زیارت ہونی ہے، ملاقات ہونی ہے، کملی والے بھی تو عالم بالا پہ چلے گئے تھے نا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش، جنت جو ہے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوا اچھا یہ بتاؤ اس کی کون سی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دیدار کے لیے بلا لیا؟ آگے رضوان فرشتہ کہتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میرا معروف کرخی آ رہا ہے جس نے ساری زندگی میری محبت میں گزار دی، ساری زندگی میری محبت میں گزار دی، آج وہ میرے پاس آ رہا ہے، اس نے ہر عمل میری رضا کے لیے میری محبت میں کیا، آج وہ دنیا سے چلا گیا، آج اس کے لیے میرے سارے پردے ہٹا دو جو اللہ نے اپنی شان کے مطابق ہٹائے، میرے پردے ہٹا دو، اس کو میرے دیدار کے لیے آنے دو۔ علماء لکھتے ہیں جو برزخ کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں اللہ کے دیدار میں ہے تو بتاؤ قیامت والے دن اللہ اس کا استقبال کتنا بڑا کرے گا۔
اللہ اس کا استقبال کتنا بڑا کرے گا۔ میں نے پھر ان کے حالات کو پڑھنا شروع کیا کہ آخر یہ کیسے بزرگ تھے۔ میں نے ان کے متعلق پڑھا کہ یہ بزرگ جو تھے نا، ان کا باپ بھی عیسائی ہے، ان کی ماں بھی عیسائی ہے، عیسائیوں کی اولاد میں سے تھے، عیسائیوں کی اولاد میں سے تھے، باپ بھی عیسائی ماں بھی عیسائی۔ 7 سال کا بچہ تھا، عیسائیوں نے اس کو عیسائی بنانا چاہتے تھے، اور ان کو جو ہے نا ماں، جس وقت یہ 7 سال کا ہوا، ماں نے کہا اس کے باپ کو، یعنی اپنے شوہر کو، اس کو لے جاؤ اور عیسائیوں کے عالم کے پاس اس کو، تاکہ علم دے، وہ عیسائیوں کی تعلیم دے۔ باپ نے اس کو پکڑا، اٹھایا، آؤ بیٹا چلو، عیسائی عالم کے پاس لے کے آئے، اس کے سامنے بٹھا دیا۔ جب اس کے سامنے بٹھایا تو کہا عیسائی عالم کو کہ اس کو پڑھاؤ، کتاب پڑھاؤ، اس کو اپنا عیسائی بناؤ، مکمل تعلیم دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ باپ بٹھا کے چلا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسائی نے اس کو سب سے پہلی تعلیم جو دی، اس نے کہا پڑھو بچہ، اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ، عیسائیوں کا عقیدہ ہے اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، اللہ 3 میں ثالث، اللہ 3 میں سے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی ایک اللہ، ایک اس کی بیوی مریم علیہ السلام، ایک ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تعلیم دیتے ہیں، شروع سے بچوں کو یہی تعلیم دیتے ہیں، شرک سکھاتے ہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ تعلیم دی، اور انہوں نے کیا کی، یہ تعلیم دی اللہ ثالث ثلاثہ۔ انہوں نے معروف کرخی کو 7 سال کے بچے کو پڑھایا، اللہ ثالث ثلاثہ۔ بچہ تھا اور اللہ نے دل کے اندر اپنی محبت رکھی ہوئی تھی، بنانا جو معروف کرخی تھا اس کو۔ بچہ پہلی ملاقات میں، پہلے سبق میں کہتا لا، 7 سال کا بچہ کیا کہتا لا، وہ اللہ ثالث ثلاثہ، کہتا لا بل اللہ واحد لا شریک لہ۔ وہ کیسی بات کرتے ہو، اللہ ثالث ثلاثہ نہیں، بلکہ لا، اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ بابا فرید نے فرمایا تھا نا، الف ہی کو ہم بس و میاں جی، الف کی دم دل کس و میاں جی، بے تیدی میں کلوڑ نہ کائی، الف کی تم بے وس و میاں جی۔ الف اللہ تو میرے دوست معروف کرخی کیا کہتے ہیں، لا 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 بل اللہ واحد لا شریک لہ، بلکہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ استاد نے ڈانٹا، جب ڈانٹا تو بچہ بپھر گیا، بچے نے وہیں قاعدہ رکھا، روتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے بچہ شہر چھوڑ کے، گلی چھوڑ کے آگے دیہات میں نکل گیا، روتا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بچہ ماں نے مارا؟ کہتے نہیں، بچہ ابو نے مارا؟ نہیں مارا تو روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس وجہ سے ہوں کہ دنیا کہتی ہے اللہ 30 میں سے تیسرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی محبت میں روتا جا رہا ہوں، اللہ کی محبت میں روتا جا رہا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ واحد و الہکم الہ واحد لا شریک لہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کا نہ بیٹا، اللہ کی نہ بیٹی، اللہ کی نہ ماں، اللہ کا نہ باپ، اللہ کا نہ کوئی ہمسر، نہ کوئی ثانی، نہ کوئی مثل، نہ کوئی مثال، لیس کمثلہ شیء۔ فرمایا اللہ تو وحدہ لا شریک۔ بچہ روتا جا رہا ہے، شام ہو گئی، بچہ گھر واپس نہیں گیا، معروف کرخی گھر واپس نہیں گیا، شام ہو گئی، باپ آیا بچہ لینے کے لیے، تو آگے استاد نے کہا وہ تو آپ کے پیچھے آ گیا تھا، چلا گیا تھا۔ میں کہا گھر تو نہیں آیا۔ اب ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، ماں روتی جا رہی ہے، دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، رات گزر گئی، 15 دن گزر گیا، 3 دن 3 راتیں گزر گئی، ماں رو رو کے پاگل ہو گئی، بچہ باپ دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے، رشتہ دار دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بچہ نہیں مل رہا۔ تیسرے دن جا کے ایک چوراہے کے اوپر بچہ اونچی جگہ کے اوپر بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان پر صدا جاری تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا جاری ہے۔ باپ دوڑا، باپ نے اٹھایا بچے کو، بچہ کہاں گئے؟ اٹھا کر سینے سے لگانے لگا۔ حضرات فرماتے ہیں کہ معروف کرخی نے 7 سال کے بچے نے باپ کو پیچھے ہٹا دیا، فرمایا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں اس لیے کہ تو مشرک ہے، میں محمد کا کلمہ پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم،
میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، تو مشرک اس نے کہا بیٹا اب تو میرا بن جا، بیٹا تو میرا بن جا، میں بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو تو پڑھتا ہے۔ 7 سال کے بچے نے باپ کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے اس کو لے کے گئے، جب گھر گئے تو باپ نے گھر میں قدم رکھا، قدم رکھ کے کہا تو میری نیک بخت بیوی، السلام علیکم میری نیک بخت بیوی، جلدی آؤ بچہ مل گیا۔ بیوی جو اس کی ماں بچے کی ماں تھی دوڑتی دوڑتی آئی اور بچے کو پکڑنے لگی، بچے نے کہا نہیں میری تو ماں نہیں ہے، تو مشرک ہے، میں تو محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا خدا کے لیے، بیٹا میں بھی اسی محمد کا کلمہ پڑھتی ہوں، میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہوں، میرا بن تو جا۔ ماں کے گلے میں بعد میں لگے اور پہلے ماں کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ پھر معروف کرخی بنے میرے دوستو، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے دیدار میں ہیں، پھر قیامت والے دن اللہ کتنا بڑا استقبال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا نور نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تقوی اور طہارت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔